السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے حوالے سے تبصرہ کیا ہے، اور اس کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، اور یہ نصیحت تمہارے دلوں میں جو امراض ہیں ان کی شفا ہے، اور اس کا خاتمہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ فبذالک فلیفرحوا۔ تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، لوگوں کو اس پر خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ آیت بڑی غیر معمولی ہے، اور اس کے ظاہر بات ہے کہ بڑے پہلو ہیں، وہ 2-3 منٹ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے اس وقت صرف اس آخری بات پہ کچھ گفتگو کرنی ہے کہ فبذالک فلیفرحوا، اس پہ لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ عام طور پہ قرآن مجید کا اسلوب نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا، لیکن اس مقام پہ قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ لوگ خوشیاں منائیں، سیلیبریٹ کریں۔ دیکھیے کس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کو جب کوئی بہت بڑی کامیابی ملتی ہے یا کامیابی کا نشان ملتا ہے تو انسان خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک عام مثال کاروبار میں ملنے والی کوئی بہت بڑی بزنس ڈیل ہوتی ہے، یا کسی نوجوان کو کوئی جاب مل جائے، کیریئر جاب مل جائے، یا کسی کی اپنی پسند کی کہیں بات طے ہو جائے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ قرآن اصل میں ایک بہت بڑی کامیابی، یعنی جنت الفردوس کی کامیابی کا ایک نقشہ ہے، اور ایک گارنٹیڈ میپ ہے، یقینی طور پر وہاں پہنچانے کا راستہ ہے، جو قرآن مجید کی شکل میں نازل ہو گیا ہے۔ جنت اصل میں اتنی بڑی نعمت ہے، پروردگار عالم کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی اس کا نشان بھی پالے، اس کے راستے کو بھی پہنچ جائے تو یہ خود ہی سیلیبریٹ کرنے کی چیز ہے۔ یعنی وہاں پر جو نعمتیں انسانوں کا انتظار کر رہی ہیں، ابھی جو میں نے مثالیں دی ہیں جن مادی کامیابیوں کی، پسند کی شادی ہو جائے، کیریئر جاب مل جائے، بہت بڑی بزنس ڈیل مل جائے، ان سب کو لاکھوں کروڑوں گنا بڑھانے کے بعد بھی جنت اس سے بہت بلند اور بہت آگے کی چیز رہتی ہے۔ تو وہاں ایسی خوشیاں لوگوں کی منتظر ہیں، ایسی نعمتیں لوگوں کی منتظر ہیں کہ جسے قرآن مجید نے خود تعبیر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے پروردگار نے آنکھوں کیا ٹھنڈک ان کے لیے وہاں پوشیدہ رکھی ہے۔ اور حضور نے کہا کہ نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا۔ تو ہر نعمت، ہر خوشی، ہر لذت، ہر ذائقہ، ہر آسانی، ہر بھلائی جو ہم سوچ سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہاں موجود ہے۔ قرآن نے جب اس کا خلاصہ کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا اور جو تم مانگو گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہا ہے کہ لدینا مزید، کہ ہمارے لیے، ہمارے پاس ان کے لیے وہاں اور بھی اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، یہ بھلائیاں ہیں، یہ خیر ہے جو جنت میں موجود ہے۔ تو یہ نعمت اگر کوئی پالے، اس کے راستے پہ آ جائے تو پھر واقعی خوشیاں منانی چاہیے۔ تو قرآن مجید اصل میں یہ خوشیوں کا پیغام ہے جو انسانیت کے لیے نازل کیا ہے، اور کتنی بدنصیبی ہے کہ لوگ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے تو پھر ہمیں کم سے کم سیلیبریٹ کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے اس عظیم موقع پہ جو ہمیں مل چکا ہے۔